لاہور رنگ کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ آج چونکہ یوم وصال ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو اس حوالے سے ہم ڈسکشن بھی کر رہے ہیں اور ان کی زندگی سے سیکھنے کی بھی کوشش کریں کہ ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کے لیے کیا ایسی رہنمائی ملتی ہے۔ لیکن اس جانب چلنے سے پہلے میں تعارف کروانا چاہوں گا، چونکہ ہمارے پیارے بھائی نعت خان جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے اس بریک میں، ان میں محمد شہزیب جاوید صاحب موجود ہیں۔ سر آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں محمد نبیل قادری صاحب۔ تو میں درخواست کروں گا جاوید صاحب سے کہ بسم اللہ فرمائیے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ کس سے بیان تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ طائف میں حریم نبوی سے
بستر کوئی شاخ بریدار خوشبو ہے دو عالم میں تیری گل چینا. سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ. اتنا پیارا کلام پڑھا آپ نے, آپ کی آمد کے لیے بہت شکریہ. اور آج کا موضوع کی طرف آتے ہیں. علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. علامہ صاحب بتائیے گا, اگر ہم معرفت کی بات کریں اور دوسری ازواج مطلقات کی بات کریں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو مقام حاصل تھا, اس مقام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو جو مقام حاصل تھا وہ محبوبیت کا مقام تھا. سب سے چھوٹی تھی. سمندر کو اگر کوزے میں بند کریں تو اس سے بڑا لفظ کوئی نہیں میرے نزدیک. تو اب دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کو مقام حاصل ہے سب سے بڑھ کر مصطفیٰ کو اللہ کی بارگاہ میں, وہ محبوبیت کا مقام. اور جو خواتین میں یعنی حضور کے ازواج مطہرات میں جو آپ کو مقام تھا وہ بھی محبوبہ کا حاصل تھا. اور اتنی محبت تھی. دو میں اس میں روایات پیش کروں گا اس حوالے سے. بڑی پیارا آپ نے کویسچن کیا ہے اور اس کا تعلق آج کے دور کے ساتھ بھی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مرد اور عورتیں ہیں ان کو گھر کے اندر اسی طرح کا ماحول ہونا بھی چاہیے. اور اس میں جو راز کی باتیں خاص طور پر جو ڈسکلوز ہو جاتی ہیں جس کے بارے میں حدیث پاک میں بھی ہے, وہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس سے منع کیا گیا ہے. تو اب ہمیں اس سنت کو اجاگر کرنا چاہیے کہ کس طرح سے آپس میں وہ راز کی باتیں ہوتی تھیں اور کس طرح اس پر عمل کیا جاتا تھا, اور اس سے جو محبوبیت کی شان ہے وہ بھی اجاگر ہوگی. آقا دو جہاں نے ایک مرتبہ فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ مسجد نبوی میں ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے یہاں وہاں پر اللہ کی عبادت کرنے کا, نفل پڑھنے کا کتنا مرتبہ ہے, کتنا مقام ہے, کتنے درجات ہیں, کتنی نیکیاں ملیں گی, تو تم آپس میں قرآن اندازی کرو. اللہ. تو صحابہ کرام اب اس میں تھے کہ کسی طرح سے ہمیں پتہ چل جائے وہ مقام کون سا ہے. ریاض الجنہ کے اندر ہے تو وہاں پر نفل ادا کریں. لیکن یہ بات کسی کو پتہ نہیں تھی سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. آقا دو جہاں نے ان کو بتایا. اچھا اب کسی وجہ سے کوئی بات ہو رہی ہوگی, تو جیسے ابھی بتایا کہ ام عبداللہ جن کی کنیت تھی ان کے نام سے, تو بچے تھے تو ان کو پتہ چل گیا, تو وہ جا کے انہوں نے وہاں نفل پڑھنے شروع کر دیے. صحابہ کرام میں پتہ چل گیا, انہوں نے وہاں پڑھنا شروع کر دیے. آج وہی ستون عائشہ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو استوانہ عائشہ, تو وہ مقام تھا کہ جہاں پر آپ کی سے روایت بھی ہے یہی, اور وہاں پر وہ صحابہ کرام کو پتہ چلا تو انہوں نے وہاں پر شروع کیا. ایک اور جگہ ہے, وہ بڑی خاص جگہ ہے, حجرہ عائشہ کی کیا بات ہے. اب دیکھیے اسی لیے تو حضور نبی کریم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے. بہت ساری روایات پھر آپ سے متعلقہ اسی کے بارے میں بھی آتی ہیں, اور یہ خاص جگہ بھی ہے, یہ میری طرف سے تحفہ بھی ہے کہ جب آپ وہاں پر جائیں تو وہاں پر جا کے نفل پڑھنا وہ ایسے ہے جیسے حضور کے قدموں میں جا کر نفل پڑھنا ہے, جہاں حضور کھڑے ہوتے تھے. اللہ توفیق عطا. بڑے خاص جگہ ہے وہ, اور وہ یہ ہے جہاں پر اصحاب صفہ کا چبوترا ہے, اس کے بالکل فرنٹ پہ سامنے آقا دو جہاں کا جو حجرہ مبارک ہے حجرہ عائشہ, تو وہاں پر درمیان میں ستون بھی ہے, اس کا نام ہے ستون تہجد. یہ اس کی نشانی اوپر لکھا ہوا ہے. اس کے نیچے آج کل وہاں بیٹھ کے وہ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں, صرف 2 صفحے بن سکتی ہیں, اور وہاں جا کر نفل ادا کرتے ہیں. اس ستون تہجد کے نیچے بلکہ ایک اور میں نشانی آپ کو بتا دوں تو بڑی خاص نشانی, تو وہ یہ ہے کہ آج کل انہوں نے ایک گھڑی بھی وہاں لگائی ہوئی ہے. اس ستون کے درمیان میں گھڑی لگی, اوپر لکھا ہوا ہے ستون تہجد, اور چونکہ وہ دور ہے اوپر پڑھا نہیں جاتا, تو لیکن وہ گھڑی نشانی بالکل قریب ہے. اچھا تو اب وہ جب آپ وہاں پر جائیں تو وہ جب انہوں نے اس کی کنسٹرکشن کی حجرہ عائشہ کی, اس میں یہ ہوا کہ جب حضور جہاں کھڑے ہوتے تھے, اب جو قدمین مبارک وہ باہر رہ گئے, جہاں حضور سجدہ کرتے تھے وہ جگہ اندر ہے. اچھا اب آپ درمیان میں دیوار آ گئی. اچھا اب آپ جب یہاں پر کھڑے ہو کر وہ نفل پڑھیں گے تو جہاں حضور کھڑے ہوتے وہاں سجدہ ہوگا. اور یہ وہ حجرہ عائشہ کا خاص مقام ہے جہاں حضور تہجد پڑھتے تھے, اور وہاں پر اگر آپ جا کے نفل ادا کریں گے تو یہ ان سے روایت بھی ہے اور یہ خاص مقام بھی ہے. وہاں پر جا کر یہ نفل ادا کرنا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سنت پر بھی عمل ہوگا. یہ بہت بڑی سعادت موقع دے. پروفیسر صاحب, حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں,
تو اس حجرہ مبارک کی ایک اہمیت اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اس حجرے سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی، کیونکہ مسجد نبی کے یہ حجرہ بالکل ساتھ تھا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری ریاستی معاملات کے امور میں بھی جو مسجد نبی میں طے پائے جا رہے ہوتے تھے ان میں بھی رہنمائی حاصل کر پاتی تھی، فقیہ بھی تھی، مجتہدہ بھی تھی، اور بہت سارے جو مسائل ہیں آپ نے وہ الحمدللہ حل بھی کیے، بلکہ صحابہ کرام ایون کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا عثمان غنی، جو یہ بھی عشرہ مبشرہ باقاعدہ آپ سے پوچھتے تھے اور آپ باقاعدہ ان کے سوالوں کے جواب دیتی تھی اور باقاعدہ فقہی جو مسائل ہیں وہ آپ بتایا کرتی تھی. اور بلکہ آپ دیکھیے نا کہ ایک اور بات یہاں پر ہو رہی تھی بڑی خاص، چونکہ اب حجرہ عائشہ کی بات شروع ہوئی ہے مسجد نبوی کی، تو وہ یادیں تازہ کر لیتے ہیں. تو الحمدللہ میرے بھی حج کی عمرے کی یادیں تازہ ہو جائیں گی. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو حجرہ عائشہ ہے جہاں بات پہلے ہو رہی تھی کہ ٹھیک ہے حضرت سیدہ کائنات کا تو وہ بھی دروازہ تھا، وہ بھی کھلا تھا. ایک اور خاص بات یہ ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں بلکہ آپ وہاں بھی جا کے نفل ادا کریں، یہ بھی سنت ہے. اور دیکھیے حضور کا جو اپنے دوست تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ کتنا گہرا تعلق تھا. ان کی بیٹی جو آپ کی زوجہ بری، ان کے ساتھ گہرا تعلق تھا، اس میں محبوبہ ہونے کی بات بھی آ جائے گی. تو آپ دیکھیے کہ آپ نے ان کو حکم دیا ہوا تھا اور یہ صرف اور صرف وہ خاصہ تھا سیدنا صدیق اکبر کا کہ آپ کے بالکل دروازے کے سامنے آپ کا خوخہ ابو بکر، آج بھی وہاں پر جو باب صدیق ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ، تو وہ دروازہ کھلا رہتا تھا اور اوپر آپ کی فرسٹ جو فلور ہے اس پہ آپ سوتے تھے، کھڑکی کھول کے رکھتے تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہ جو ہی کوئی گیسٹ آتا، مہمان آتا، وہ نیچے اترتے، بھاگ کر جاتے، ان کو ڈیل کرتے. حضور کا اگر آرام کا ٹائم ہوتا تو آپ فرماتے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے، اور جب حضور کے اٹھنے کا ٹائم ہوتا تو ان کو باقاعدہ ان سے ملاقات کرواتے. یہ خدمت بجا لاتے تھے اتنی زیادہ. گھر میں آپ کی جو بیٹی تھی وہ خدمت کرتی، اور باہر کی جو خدمت تھی سیدنا صدیق اکبر بجا لاتے تھے، اور بالکل سامنے ان کا وہ گھر تھا جس کو باقاعدہ طور پر آپ کے دروازہ کھول کے رکھتے تھے مصطفیٰ کی خدمت بجا. سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں ایکسپلین کر رہے تھے پروفیسر صاحب. اسامہ بھائی آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت حسنین کریمین کی فرمائی اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے کندھوں پر بیٹھ کر کھیلنے کی سعادت بھی حاصل ہوئی. اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو بھی اپنے کندھے پر بٹھا کر باہر دکھایا تھا. وہ واقعہ ذرا بتا دیجیے. میاں صاحب وہ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیونکہ وہاں پہ صحابہ مشقیں کیا کرتے تھے، جنگوں کی اور تیاری کیا کرتے تھے، تو وہاں پہ دو حبشی گروہ جو تھے وہ آپس میں ریسلنگ جس طرح آپ کہتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں کبڈی کا کہہ لیں، تو اس طرح وہ کھیل کر رہے تھے، کشتی کر رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں تمہیں کبڈی نہ دکھاؤں وہ جو دو حبشی آپس میں کر رہے ہیں؟ تو کہا بالکل. حضرت عائشہ آئیں اور آپ کے کندھے مبارک پر اپنی تھوڑی رکھ کر وہ دیکھنا شروع ہو گئیں اور کافی دیر تک دیکھتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس نہ کریں، اب چلتے ہیں واپس، کافی ٹائم ہو گیا، گزر گیا. تو حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی دل نہیں بھرا، دیکھنا چاہتی ہیں. اب یہ محبت کا عالم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کھڑے رہے کہ جب تک عائشہ نے خود نہیں کہہ دیا کہ میں جو ہے اب واپس جانا چاہتی ہوں، آپ تب تک کھڑے رہے، آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. اور محبت کا عالم یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ نے جس طرح بات کی کہ حجرہ مبارکہ کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، تو آج درس و تدریس کا معاملہ فرماتے تھے صحابہ کو تو حضرت عائشہ صدیقہ سنا کرتی تھیں، اور جب سن لیتی تو آپ ان کو حفظ کر لیا کرتی، یاد کر لیا کرتی. حتیٰ کہ علم طب کے اندر آپ کو بڑی مہارت تھی. تو آپ کے بھانجے عروہ جو تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے علم طب کہاں سے حاصل کیا کہ آپ کو طب کے حوالے سے اتنی معلومات ہوتی ہیں؟ تو فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطباء جو تھے، طبیب حکیم جو تھے، وہ دوائیاں بتایا کرتے تھے آ کے اور میڈیسن کے بتایا کرتے، میں یاد کر لیا کرتی ہوں، اس کو حفظ کر لیا کرتی. تو یعنی کہ اتنا حافظہ تیز تھا. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوئی حدیث آتی مشکل، جن کے معنی ہمیں نہیں آتے تھے، سمجھ نہیں آتا تھا، تو سب سے مشکل حدیث کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا جو نام ذہن میں آتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے پاس چلتے ہیں، وہ حدیث سمجھائیں گی. اور دوسری جو حجرہ مبارک کی بات ہوئی تھی، میں بھی اس میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ حجرہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر جو بنی وہاں پہ اللہ کے رسول وسلم کے پہلو میں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، آپ کو ضرب لگائی گئی اور جب آپ کو خنجر مارا گیا، تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرو. اب عمر میں بڑے ہیں، حضرت عمر فاروق خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، لیکن ادب کی صورتحال کیا ہے؟ مومنوں کی ماں ہے. ادب کی صورتحال یہ ہے کہ جاؤ بیٹا جا کر ان سے درخواست کرو، ان سے اجازت لو
کہ ماں جی آپ اجازت دیتی ہیں کہ آپ کے روزہ مبارک میں اپنی قبر بنوا لوں، یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہوگا. اللہ اکبر. اب جان کے نہیں کا عالم ہے، اور وہاں پہ جو الفاظ کہے نا وہ سننے والے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. بے شک عمر میں چھوٹی ہیں، درجے میں بڑی ہیں. کہا بیٹا جب جاؤ تو پروٹوکول کا تقاضا یہ ہے تو جا کے ان کو عرض کرنا فلا تقل امیر المؤمنین، ان کے سامنے امیر المؤمنین نہ کہنا میرا نام کے ساتھ، بلکہ کہنا آپ کا بیٹا عمر یہ درخواست کرتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میری قبر یہاں پہ بن جائے رسول اللہ کے پہلو میں. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے درخواست بھیجی. حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ کہا یہ میں نے جگہ اپنے لیے رکھی تھی کہ شوہر اور باپ کے پہلو میں یہاں پہ ان کے قدموں میں دفن ہو جاؤں گی، یہ میں آپ کو دیتی ہوں. اللہ اکبر. اور عمر فاروق کے بعد واپس پیغام لے کر آئے. کہا بیٹا جب میں دنیا سے چلا جاؤں، رخصت ہو جاؤں، پھر جا کے دفعہ اجازت لینا. یہ نہ ہو دنیا کے اندر میں ابھی موجود تھا تو میری وہ کہہ لیں کہ آپ مربت میں کہا ہو، پھر دوبارہ اجازت لینا جا کے. اب جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی وہاں پہ بن گئی، حضرت عائشہ صدیقہ اس سے پہلے جب جاتی تھیں حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے، تو آپ بغیر نقاب کے چلے جایا کرتی تھیں، بغیر پردے کے. لیکن حجاب کی صورتحال اور حیا کی صورتحال آج کی جو ہماری بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے جو میسیج ہے وہ یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جب قبر بن گئی تو آپ بغیر پردے کے پھر اس حجرے میں نہیں گئیں، آپ حجرے کے اندر گئی ہیں تو پردے کے ساتھ گئی ہیں. اس چیز کا اہتمام فرمایا. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو سب سے بڑا مقام ہے جو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ بدبختوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگانے کی کوشش کی اور انہوں نے اپنا جو ہے اپنے ظرف کا اظہار کیا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 3 مقامات پر 3 تہمتوں کا ذکر فرمایا ہے. پہلی تہمت حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو لگائی گئی، دوسری تہمت ہے حضرت مریم علیہ السلام پہ جو لگائی گئی. پہلی تہمت جو لگی اس کا جواب قرآن کہتا ہے وہ شاہد من اہلہا. اسی بات کو چونکہ یہ تہمت کے حوالے سے ہمارے معاشرے کا یہ ایک بہت بڑا المیہ بن چکا ہے، اس بات کو بریک کے بعد ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. ناظرین اس وقت چونکہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمارے ساتھ محمد نبیل قادری صاحب موجود ہیں. بسم اللہ فرمائیے گا. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ کی نعت ہی شہزاد کا سرمایہ ہے، آپ کی نعت ہی شہزاد کا
سرمایہ ہے اس نکم نے تو کچھ اور کمایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، آپ سا دونوں